السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 229 سیریل ہے، 229۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیسی شفقت اور ان کی تربیت کس انداز میں فرمائی۔ ہم نے اس کو 3 حصے میں بانٹنے کی کوشش کی، جس کا پہلا حصہ ہے کہ پیدائش سے لے کر کے، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر 4 سال تک۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا 4تھا سال ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہاں تک ہم نے کل آپ سے بات کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ عقیقہ کیا ہے پہلے سمجھ لیں۔ یہ ہر مذہب میں بگڑے انداز میں یہ بات ایک تصور میں ہے کہ انسان کی جان کا بدلہ جان اگر دیا جائے تو اس کی جان بچ جاتی ہے۔ دوسرے مذہب میں بڑے مختلف انداز میں ہے۔ اسلام نے اس پورے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نیل ندی کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر ہر سال اس میں ایک کنواری لڑکی دفن نہیں کی جائے گی تو نیل ندی نہیں چلے گی۔ ایسے ہی ہندو مذہب میں جو پل بنتے ہیں ریلوے کے یا بڑے بڑے، اس میں جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں اگر وہ سپرٹیٹیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی توہم پرست، وہم والے، تو وہ لوگ بھی جب اس کے پلرز ڈالتے ہیں تو اس میں بچوں کو دفن کرتے ہیں۔ یہ جو بچے، آج آپ کو معلوم ہے کل سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جو ہندوستان میں کئی لاکھ بچوں کے غائب ہونے کی جو رپورٹیں درج ہیں، FIR درج ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایک بات کلیئر ہونی چاہیے۔ بچے مر گئے ہیں، بچے زندہ ہیں، بچے کڈنیپ کر لیے گئے، بچے باہر بھیج دیے گئے، تو اس میں زبردست نوٹس لی گئی ہے۔ وہ لاکھوں بچے ہیں، تھوڑے موڑے نہیں ہیں، وہ لاکھوں بچے ہیں۔ تو یہ ایک تصور بچوں کے بلی کا، جان کا، کسی چیز کی حفاظت کے لیے تھا۔ اسلام میں اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا۔ اس کا کہنا یہ ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ کل مولود رہین، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گروی ہوتا ہے۔ گروی سمجھتے؟ جب کسی کو کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، جیسے آپ کو پیسہ لینا ہوتا ہے تو آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، اس کو گروی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل مولود رہین، کہ ہر بچہ جو ہے وہ گروی ہوتا ہے۔ گروی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بہت سی مصیبتیں اور بہت سے تکالیف کے انڈر میں رہتا ہے۔ جب اس بچے کے ساتھ عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ ساری بلائیں اس کے ساتھ ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کے طور پر یہ فرمایا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے۔ اور آپ نے اس کی اتنی اہمیت دی کہ آپ کا عقیقہ عبد المطلب نے کیا تھا، ایک روایت میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عقیقے کو اپنی نبوت کے بعد دوبارہ کیا، امت کو بتانے کے لیے کہ عقیقے کی کیا اہمیت ہے۔ تو بکرے، 2 جان لڑکوں کے لیے، 1 جان لڑکی کے لیے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس پر جواب دیں گے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ پارشلٹی کیوں ہے کہ لڑکے کے لیے 2 ہو اور لڑکی کے لیے 1 ہو؟ زندگی رہی تو کل ہم اس پر بات کریں گے۔ تو بچہ جو گوشت مطلب اس کا ذبح کرنا ہے 7ویں دن، ذبح کر کے طریقہ اس کا یہ ہے، کیونکہ بات آئی ہے تو مختصر بات آ جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے بال کو جو ہے وہ صاف کیا جائے اور اس بال کے عوض میں چاندی تولی جائے۔ کتنی چاندی ہوتی ہے؟ جتنی چاندی بنتی ہے اس کا صدقہ کیا جائے۔ اور پھر اس کے سر پہ جب وہ شیو کر لیا جائے تو زعفران بھگویا ہوا ہو اور وہ اس کے سر پر مالش کر دی جائے۔ وہ میڈیکلی بات ہے، جو زعفران کی مالش کی بات ہے اس کا تعلق میڈیکلی ہے، لیکن چونکہ وہ میڈیکل رسول سے ہے لہذا اس میں سنت بھی داخل
ہو گئی ہے۔ تو یہ 3 کام کرنا ہے کہ بچے کا سر مڈانا ہے، اس کے بدلے میں صدقہ دینا ہے، اس کے سر پہ زعفران ملنا ہے اور نام رکھنا ہے اور عقیقہ کرنا ہے۔ اگر 7ویں دن کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو پھر 14ویں دن کر دے، 21ویں دن کر دے، 7 سے ڈیوائیڈ کرتا رہے، لیکن اصل سنت اس کی ادا ہوگی 7ویں دن ہی۔ بقیہ عقیقہ پوری زندگی میں آپ کبھی بھی کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی منڈے کو پیدا ہوا ہے، دوشنبہ کے دن، تو ہر اتوار اس کی زندگی کا 7واں دن ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر اتوار جب آئے گا اس کی زندگی میں، تو اگر آپ 7 سے ڈیوائڈ کرتے رہیں گے اس کے ڈیز کو، اس کے لائف کے دن کو، تو وہ 1 دن پہلے کا دن آتا رہے گا۔ تو اگر نہیں کیا کسی نے 7ویں دن، تو اب زندگی میں جب بھی کرے تو یہ دیکھے کہ یہ پیدا کس دن ہوا تھا، اس سے 1 دن پہلے کر دے گا تو 7 سے ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ طریقہ سنت ہے، سنت طریقہ 7ویں دن ہی ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ یہ شفقت فرمائی اور اپنی امت کو اس کی نصیحت بھی فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ حسن اور حسین کو بہت چاہتے تھے۔ لڑکیوں میں یعنی نواسیوں میں حضرت امامہ کو بہت چاہتے تھے۔ امامہ بنت ابی العاص حضرت زینب کی یہ صاحبزادی ہیں، بہت چاہتے تھے امامہ کو، اور حضرت فاطمہ کی امامہ ان سے پہلے کی ہیں، اور یہ جو حضرت حسن حسین ہیں یہ مدینے میں آ کر کے پیدا ہوئے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی، اور یہ لڑکوں کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاقاً بھی اور شکلاً بھی دونوں بہت ملتی تھی، اور آپ دل و جان سے ان کو چاہتے تھے۔ ان دونوں بچوں کا عقیقہ آپ نے خود فرمایا، کیونکہ یہ نانا ہیں تو آپ نے خود ان کا عقیقہ کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 دن اب ہو گئے بچے کے، اب اس کے بعد کی جو زندگی بچے کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے۔ اگر ایک طرف ہم سید الانبیاء کے کیریکٹر کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان چیزوں کو، تو ایسی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بچے جو ہیں نا، بچوں کو دوڑاتے ہیں گھر میں یا ویسے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ چاہے پکڑنا تو وہ 1 منٹ میں پکڑ لے ابا، لیکن وہ دھیرے دھیرے کرتا ہے۔ بچہ سمجھتا میں بہت فاسٹ دوڑ رہا ہوں، ابا ہمارے پکڑ نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کر رہے ہیں، ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے ساتھ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ آپ دوڑتے تو وہ سمجھتے کہ نانا جان دھیرے ہم سے دوڑ رہے ہیں، تو وہ اور ذرا سے بھاگنے کی کوشش کرتے، جب وہ زیادہ ہوتے، کیونکہ اس کا آپ زیادہ تیز دوڑائیں گے، جب وہ دیکھے گا پیچھے ابا دوڑ رہے ہیں اور آپ وہ دوڑے گا، تو اب وہ زیادہ تیز دوڑے گا تو اب گرنے کے چانس ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جب وہ موقع آتا تو اس سے پہلے دونوں کو پکڑ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی یہ سب چیزیں ابھی آج جو نیا جو تمام تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کہتے ہیں ڈاکٹر کہ 7 ایئرز تک پورا برین ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے بچے کا۔ بچے جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ نا، یہ سارے کے سارے اور ریکارڈ ہوتے ہیں، بعد میں ری پلے ہوتے ہیں معلوم نہیں زندگی کے کس لائف کے کس حصے میں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں بیکار جاتی ہیں، اس سے ان کے مزاج میں نرمی، ان کے مزاج میں اچھے اخلاق کی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے، کیونکہ چاہتے بہت تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابھی تو ہم لوگ اگر فرض نماز میں ہم اپنے بچے کو لے کے نماز پڑھانے لگے، آپ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، آپ مولوی صاحب دیکھو بچے، حالانکہ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرض نماز ادا کر رہے تھے اور آپ بچے کو لیے ہوئے تھے اور پیچھے جماعت ہو رہی تھی۔ اب بچہ آ گیا مسجد میں، اب اگر چھوڑ دیں گے تو سب کے سامنے بھاگتا پھرے گا، آپ نے اسے گود میں لے لیا اور گود میں لے کر نماز پڑھاتے رہے۔ جب رکوع کرنا ہوتا تھا تو اس بچے کو اتار دیتے تھے اور آپ رکوع کر لیتے تھے، سجدہ کر لیتے تھے، پھر جب کھڑے ہوتے تھے بچے کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب امام صاحب کر دیں کیا ہنگامہ کریں گے آپ؟ دوسرے دن متولی صاحب اس کو نکالو، اس کو تمیز ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا آپ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا جو معاملہ تھا وہ گھر ان کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلتے تھے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں ابھی آپ نکلنے لگیں گے گھر سے وہ پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کے ابا کہاں جا رہے ہیں، ہم بھی چلیں گے۔ تو یہ حضرت حسن حسین اتنا قریب ہو گئے تھے کہ زیادہ تر تو حضور کے گھر میں رہتے تھے، تو اللہ کے رسول جیسے ہی نکلتے نا یہ ان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب اللہ کے رسول نماز کے لیے نکلے تو یہ پیچھے لگ گئے،
ایک مرتبہ ایسے امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں وہ پیچھے لگ گئیں، اللہ کے رسول نے ان کو گود میں اٹھا لیا. اور نفل وغیرہ نماز میں تو بارہا آپ نے پتہ چلا اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، وہ دونوں سوار ہو گئے، بچے جو ہے اب سوار ہو گئے. اب چکر یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول فوراً اٹھ جاتے ہیں تو یہ گر جاتے ہیں. اب وہ ان کے چکر میں لمبا سجدہ کرنا پڑ رہا ہے کہ بچے کہیں گر نہ پڑے. سمجھے نہیں؟ یہ ساری چیزیں شفقت کی علامت ہے. اور پھر آپ یہ تصور کریں سید الانبیاء کا معاملہ ہے. تو ایسا بھی ہوا کئی مرتبہ. ایک مرتبہ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ امامہ آ کر کے آپ کے پیٹھ پہ چڑھ گئی اور اللہ کے رسول سجدہ اب لمبا کیا. اب وہ چڑھ گئی، شکل ہی بھائی آپ کنارے کر دیں ہاتھ سے، وہ اس نے پکڑ لیا کپڑے کو. اب وہ چمٹ گئی، نہ ادھر جاتی نہ ادھر جا رہی ہے. اللہ کے رسول لمبا سجدہ کر رہے ہیں. تو پیچھے صحابی ایک جو تھے نا وہ اٹھ کے دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم سن نہیں پائے اللہ کے رسول اٹھ گئے ہوں. تو اٹھا کے دیکھے تو دیکھے اللہ کا رسول ابھی سجدے میں. اب وہ پھر سجدے میں چلے گئے بیچارے. جب وہ سجدے سے فارغ، نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول پر کوئی وحی نازل ہونے لگی، لہذا آپ اسی میں اس کی وجہ سے سجدہ لیٹ ہو گیا. تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ جو لڑکی تھی یہ چڑھ گئی اور یہ ایسی حالت میں آ گئی کہ یہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی، لہذا ہم نے کیا کیا، سجدے کو لمبا کیا. اب یقینی بات ہے کہ جب پیچھے کوئی بندہ ہے تو یہ فرض نماز ہی پڑھی جا رہی ہے. اگر سنت نفل نماز ہوتی تو ان کو اٹھ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت تو جماعت سے ہوتی نہیں ہے. تو فرض نماز تھی. یہ ساری چیزیں بعد میں لوگوں نے اس پر، فقہا نے اس پر کہا کہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی خدا نہ خواستہ بائی چانس ایسا ہو جائے تو ہمارا پارا جو گرم ہو جاتا ہے گرم نہیں ہونا چاہیے. ابھی بچہ کوئی چھوٹا مسجد میں آ گیا، آپ دیکھیے سب کی نگاہ ایسے اس کو گھوریں گے، لگتا ہے کہ شیر آ گیا ہے. ارے بھائی آ گیا بچہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بچے شعوری انداز میں نہیں ہوں اور پیشاب پاخانہ کرنے کا خطرہ ہو ان کو مسجد میں لانے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ بھی تربیت آپ نے ہماری فرمائی. لیکن اگر بچہ خدا نخواستہ آ ہی گیا تو اب اس کو آپ اتنا بڑا ایشو نہیں بناویں اور اتنا گھور کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فوراً اس بات کو سنیں کہ اللہ کے رسول بھی بچوں کے ساتھ ایسے پیار کرتے تھے. تو جیسے ہی آپ سوچیں گے آپ اپنے آپ آٹومیٹک کول ڈاؤن ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے. اور یہ ایک آدمی کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی بات اللہ کے رسول کے حوالے سے آ جائے تو اس کو سرنڈر ہو جائے تو سمجھے اس کا ایمان ہے. اور اس وقت بھی ناک چڑھائے ہوئے اس کا مطلب یہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اسلام کا بندہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے جو جانور ہوتے ہیں نا اس پر سواری کرنے، ایسے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، یہ دونوں سوار ہو گئے. تو ایک صاحب نے دیکھا، کہا یار تمہارا تو گھوڑا بہت اچھا ہے. وہ بچے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم کو بہت اچھا گھوڑا ملا ہے. آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر یہ گھوڑا اچھا ہے تو یہ دیکھو کہ گھوڑ سوار کتنے اچھے ہیں. آپ نے حسن حسین کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نے میرے بارے میں کہا تو یہ دیکھو نعم الفارسون کہ دونوں گھوڑ سوار کتنے شاندار ہیں. آپ کہوں میں ان کی عزت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے. اور پھر آپ نے اس وقت ان کی زبردست مناقبت میں اور ان کی تعریف میں حدیث فرمائی کہ دونوں بچے اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں. اور اسی کے بعد آپ نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں ہمارے نواسے جنت میں نوجوان لوگوں کے سردار ہوں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تلاشے ہوں گے گھر میں نانا جان کو. اب نانا جان جمعہ میں ہیں، اللہ کے رسول کھڑے خطبہ دے رہے تھے. یہ دونوں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہلکا سرخ رنگ کا کپڑا، چھوٹے تھے سرخ رنگ کا کپڑا. اچھا چونکہ دونوں میں تقریباً 1.25 سال 1.5 سال کا ہی فرق ہے تو قد میں دونوں تقریباً برابر چلتے تھے. تو یہ دونوں اپنا پٹ 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 بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا اللہ کے رسول جو ہے نانا جان ممبر پہ چڑھے ہیں. اچھا اس وقت یہ چل نہیں پاتے تھے زیادہ، چلتے تھے گرتے تھے. اب یہ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جو بڑھ رہے ہیں گر رہے ہیں. اب لوگ خطبہ سن رہے ہیں تو دوسری طرف صحابہ کی توجہ اللہ کے رسول کی تقریر پر ہے. تو تمہاری طرف ہماری طرف تقریر سنتے نہیں تھے کہ جتنا گزرے ان کو ہی معلوم ہو تقریر بھی سنتے رہے. وہ اللہ کے رسول کی تقریر جب سنتے تھے تو کمپلیٹ ان کی طرف ہوتے تھے. صحابہ نے نہیں دھیان دیا کہ حسن حسین آ گئے ہیں اور گر پڑ رہے ہیں چلنے میں. اللہ کے رسول وہاں سے نوٹس لیے کہ نواسے میرے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. خطبہ چھوڑ دیا وہاں پر اور خطبے سے ممبر سے نیچے اترے اور آ کر کے یہ دونوں بچوں کو اپنے گود میں لے کے گئے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. جب خطبہ دیا شروع کیا، بھی بیچ میں بریک کر دیا خطبے کو.
اور بریک کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ صدق اللہ، اللہ نے بڑی سچی بات کہی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہارے بچے بڑی آزمائش ہیں۔ اب دیکھو خطبہ چھوڑ کر کے ان کے لیے دوڑ کر کے آنا پڑا۔ یہ سب اس طریقے سے ہم کو بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ صرف ان کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کو پروردگار عالم نے ڈے ون سے یہ طے کر رکھا تھا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ کی نے پہلے سے طے کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ بننے والی ہے۔ لہذا آپ کا ایک ایک ایکشن رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے مذہبی آدمی کا اس طریقے سے کیریکٹر پیش نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے اس بچے کے گرنے تک کی ایکشن کو نوٹ کیا، جب روایت نقل کی تو اس کے ایکشن کو نوٹ کیا، اس کے کپڑے تک کے نوٹ کیا کہ آپ ہلکا سرخ، بعض روایت میں ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا دونوں بچے پہن کر کے داخل ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے کی گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ خوش طبعی کے طور پر کبھی دوڑے بھی ہیں، بچوں کو کبھی اٹھا کر نماز بھی پڑھ لی ہے، بچوں کے لیے کبھی سواری بھی بن گئے ہیں، بچوں کے لیے جو ہے وہ خطبے میں بیچ کے رک کر کے خطبہ بھی دیا ہے، اور اس کے بعد دونوں بچوں کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی۔ بچوں کی تکلیف کو محسوس کرنا، آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں حدیث میں، صرف ہم اس انداز میں پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز جب پڑھاتا ہوں تو ہمارے پیچھے عورتیں بھی آتی تھیں تو بچے بھی لے کر آتی تھیں۔ اب بچے اچانک رونا شروع کر دیتے، میں چاہتا کہ نماز لمبی پڑھی جائے، لیکن وہ بچوں کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز کو فوراً رکو کر دیتا تھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس کو تو تکلیف ہوگی، امی جان کو بھی تکلیف، اس کی نماز بھی ڈسٹرب ہونی ہے، وہ بچہ جب اس کا روئے گا تو وہ بھی دل سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جو آپ جس کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت رسول سمجھتا ہے، لیکن بچے کے لیے اس نماز کو تخفیف کر کے رکوع میں چلے جاتے تھے کہ بچہ روئے نہیں۔ آج ہماری عورتیں ہیں بیٹھی مصلی پہ بچہ رو رہا ہے، وہ سمجھ رہے سب سے بڑی عبادت یہ ہے۔ آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ بچوں کو سنبھالو۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے، بہت اچھی کتاب، اردو میں اس کے پہلے لکھی نہیں گئی، چھپوائی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئے گی تو آپ لوگوں کو۔ ترجیحات دین، کتاب کا نام ہے ترجیحات دین، ڈاکٹر علامہ یوسف قرضاوی کی کتاب ہے، عربی سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہے۔ ترجیحات دین کا مطلب ہے کہ کس وقت کون سا کام کرنا پریفرنس ہے۔ جو کام، اب مثال کے طور پر ایک عورت فرض نماز پڑھ چکی، بچہ رو رہا ہے، نہیں صاحب میں ابھی تسبیح پوری نہیں کی، میری ابھی تسبیح فاطمہ باقی، آپ تسبیح فاطمہ تسبیح نیچے رکھ دو، بچے کو پہلے اٹھا لو۔ اس کا خاموش رکھنا وہ تسبیح سے کہیں افضل ہے کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچے، کیونکہ یہ پیارے حبیب کی سنت ہے۔ وہ اگر نماز کو تخفیف کر سکتے ہیں جو کہ فرض ہے، یہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو یہ نفل ہے، لہذا نفل کو کبھی بھی اللہ کے رسول کی سنت پر جو ہے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں چونکہ ہماری تربیت میں نہیں ہیں، ہم کو بتائی نہیں جاتی ہیں، تو ہماری عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ نہیں سب سے بڑا تیر ہم یہ مار رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ رونے دو۔ بھائی جب وہ روئے گا تو تمہارا دل ہی نہیں لگے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ بہتر ہے اس کو چپ کرا دو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ لیکن نہیں، میں ایک جگہ مہمان گیا اپنے رشتہ داری میں، تو بہت بڑی عبادت گزار ہے، وہ ہر وقت زمانے سے مطلب بچپن سے تہجد پڑھتی ہے، نام نہیں لگے کیونکہ وہ بھی اسی لیے ہماری سنتی رہتی ہے۔ تو میں پہنچا، صبح کا وقت تھا، اب وہ ان کے وظیفے کا ٹائم تھا، اب ان کا وظیفہ ختم ہی ہوتا ہے 8:30 بجے، ہم پہنچ گئے 7:30 بجے۔ اچھا اب مجھے چائے کی طلب، وہ بیٹھی ہیں اپنا پڑھ رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا دیکھو بھائی، اچھا پھر اس میں ایک وہ بھی فلسفہ ہے، بولنے کا نہیں، میں نے بھی کہاں سے یہ سب حدیث ہے اپنے من سے، یہ سب عورت کے مسائل، وہ جب پڑھتی رہیں گی تو بولنے کا نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ جب بیٹھی رہیں گی مصلی پہ تو اشارے سے کوئی آ گیا مہمان، میں ایک مرتبہ ایسے تھا، ہم نے کہا کیا چکر ہے؟ ہم نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بہت فضیلت والی بات ہے؟ ارے بھائی مہمان کو چائے پلاؤ اس وقت، یہ فضیلت والی بات ہے، یہ تمہاری تسبیح چھوڑ دو، بعد میں پوری کر لینا۔ لیکن ٹھیک ہے تمہارا معمول ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مہمان کو چائے کی ضرورت ہے، مہمان کا اکرام جو ہے وہ اس سے کہیں افضل ہے۔ تو میں نے کہا میں اگر بیٹھا ہوں چائے، تمہاری تسبیح نہیں ختم ہو رہی ہے۔ خیر پھر وہ اٹھی، اٹھ کر انہوں نے چائے بتائی، کہا بیٹا یہی سمجھائے گی۔ ہم نے کہا آج سے یہ سمجھ لو بیٹا دوسری بات بتا رہا ہے،
یہ اب تک جو تم کرتی چلی آئی ہو یہ سب کنفیوز کیا گیا معاملہ. ترجیحات دین بہت ضروری چیز ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کیا کہتے ہیں احترام میں اور بچوں کو کی شفقت کے طور پر، احترام میں شفقت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے؟ تخفیف کر دیتے تھے. اب بچہ اس کے بعد بولنے لگے گا، بولنا شروع کرے گا. تو ہمارے یہاں تو جو بلاتے ہیں یوں، یہاں معلوم نہیں مجھے کیونکہ میں نے کسی کو دیکھا نہیں. یو پی میں جب بچہ بولنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بولو اگوں اگوں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے کو ٹرائی کرے تو آپ اس سے سب سے پہلا لفظ کہلائیے اللہ. وہ اللہ. بعض لوگ اگوں، بعض لوگ اماں بولو بیٹا اماں. ارے اماں کے بولنے سے جنت تھوڑے ملے گی. وہ اماں بیچاری کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. آپ جو تقریریں یہاں بھی سنتے ہیں یہ بھی لے جا کر کے اپنے مطلب والی بیوی کو بتاتے ہیں جو آپ کے خلاف رہتی ہے، وہ وہاں بھی نہیں بولتے جا کر کے. سارے چکر ہے نا یہ. تو اب اگر ہماری عورتوں کی صحیح تربیت ہو تو وہ کیا کلمہ کیا سکھائیں گی؟ اللہ. دودھ پلاتے وقت دودھ پلا رہی ہیں، انہوں نے میوزک لگا رکھی ہے، گانا آ رہا ہے. حالانکہ ہمارے جو اکابرین کا کہنا ہے کہ عورتیں جب دودھ پلاتی ہیں تو کچھ ایسے کلمات کان میں پڑھتے رہنا چاہیے جو اچھے کلمات ہوں. اب تو سی ڈی کا اس کا زمانہ ہے، بے شمار ہمارے پاس اس قسم کے اس وقت میٹیریل موجود ہیں کہ آپ لگا دیں، کلمات آتے رہیں، دعائیں آتی رہیں، بچے کے کان میں جاتے رہیں. حمل کے وقت میں بھی اگر عورتیں اس قسم کی باتیں کریں تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بچے کا جو کیریکٹر ہے. اب بعد میں آ کر مولوی صاحب کو بچہ ہمارا نافرمان، مولوی صاحب تعویذ دے دو. ارے گانا سن کر کے تو تم نے دودھ پلایا تو مولوی صاحب کی تعویذ کتنی تگڑی ہوگی جو اس کو ختم کر دے گی. ارے تعویذ کی بھی کبھی ایک پاور ہے یار. ہے تم نے گانا سن کر کے 9 مہینے گزارے، دودھ پلایا تو تم جو ہے شاہ رخ خان کی جو ہے تعریف کرتی رہی، تو وہ ایسا بچہ بنے گا. اب بعد میں آ کر کے مولانا صاحب بچہ بہت نافرمانی کر رہا ہے تعویذ دے دو. اتنی تگڑی تعویذ آج تک کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے. چونکہ تم پیسہ دیتے ہو لہذا بول دیتا کر دو گے معاملہ بن جائے گا. ہوتا کچھ نہیں ہے، معاملہ یہاں سے گڑبڑ ہوا رہتا ہے. لہذا لیکیج یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کہنے کی پریکٹس کرائی جائے. اللہ اللہ جب آپ کہیں گے اس کے سامنے بولیں گے تو انشاءاللہ وہ جو پہلا لفظ بولے گا اللہ. اس کی فضیلت اتنی ہے. یہی وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا تو پروردگار عالم اس کو بخشش کر دے گا. اور یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کو سمجھو کہ یہ مرنے کے قریب ہے تو اس کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے جا کر کے بیٹھ کے تھوڑا سے آواز کے ساتھ کلمہ پڑھتے رہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسے بولتے رہیں کہ اگر وہ آدمی کے دماغ میں نہیں بات ہے تو آ جائے گی. اور وہ اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بول دیا لا الہ الا اللہ تو بولنا بند کر دو فوراً. اگر وہ آدمی کا ہونٹ ہل گیا جو مرنے والا ہے، نزا کی حالت میں ہے، اور آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ بول رہا ہے تو اللہ کے رسول فرمائے کہ آپ پھر خاموش ہو جائیے فوراً. اس لیے کہ اگر آپ دوبارہ آپ کریں گے نا تو وہ اریٹیٹ ہو سکتا ہے. وہ جس حالت میں ہے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ حالت اس وقت کتنی خراب ہے. تو اس لیے پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو اور دوسرا کلمہ بھی، آخری مطلب کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو. تو پہلا لفظ جو کہ بچہ ہے لا الہ الا اللہ پورا نہیں بولے گا، پہلے دن اللہ بولے گا. وہاں مسئلہ صرف اللہ کی کہی گئی، یہ مکمل انسان ہو چکا ہے لہذا اس کو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی گئی. لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کریں. دادا بن جاتے ہیں، نانا بن جاتے ہیں، بچے آ رہے ہیں تو ان کے سامنے ایسے بولے تو بچہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ بولے گا. جب اللہ بولے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ لفظ میں خود اتنی برکت ہے، اتنا اسم اعظم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ اتنی جان ہے. اللہ کے رسول کا واقعہ ہے کہ وہ جو تلوار اس نے اٹھائی کہ تم کو کون بچائے گا، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کہ یہ وہ، آپ نے صرف کہا میرا اللہ. وہ اللہ لفظ میں اتنی کشش تھی کہ یہ اپنے آپ بیچارہ کانپنے لگا. اللہ کے رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کچھ بات نہیں، صرف لفظ اللہ کو اس انداز میں کہہ دیا تھا کہ سامنے والا ہل کر کے رہ گیا. لہذا اپنے بچوں کے ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کو کلمہ جو سکھلائیں وہ اللہ سکھلائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی تربیت ہے. کیوں؟ اس نسل کو میں نے جو پہلا انگریزی کا مصرع پڑھا تھا آپ کو یاد ہے
کہ یہی بچہ آگے نسل پہ آگے جا کر کے نسل بنے گا اور اسی کے ذریعے کیا ہے پوری سوسائٹی ڈیولپ ہونی ہے. اگر انشاءاللہ یہ بچے یہاں سے صحیح نکلیں گے تو معاملہ صحیح ہوگا. یہ ہمارا جو کچھ معاملہ بگڑا ہوا ہے اس میں ایک بنیادی وجہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں ساری وجہ، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نیچے سے کیا ہیں گڑبڑ چل رہے ہیں. اب وہ آدمی دیکھیں ایک درخت لگایا جاتا ہے، اگر درخت ٹیڑھا ہونے لگتا ہے ہم فوراً کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈنڈا لگا کر کے چاہتے سیدھا چلے، اور اگر آپ نے توجہ نہیں دی اور وہاں سے ٹیڑھا ہو گیا، اب وہ بڑا ہونے کے بعد سیدھا نہیں ہونا ہے. اس کے سیدھا کرنے کا ٹائم جب آپ نے لگایا تھا تب تھا. تب آپ نے کیا کیا؟ تب آپ نے شاہ رخ خان کی اسٹوری سنائی. اب آپ تعویذ کا ڈنڈا لگا کر سیدھا کرنا چاہتے ہیں، نہیں چل پائے گی بابو گاڑی. بات سمجھا رہی؟ پہلے دن سے اگر تربیت ہو انشاءاللہ تو معاملات، کم سے کم آپ لوگ اپنی نسل کو سنبھالیں. سمجھے نہیں؟ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کو رونا فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی نسل جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے حالات اس کے آگے زیادہ خراب ہونے ہیں. ابھی حالات اس سے زیادہ خراب ہونے والے. ایسے وقت میں ہماری نسل اس لائق رہے کہ باہر کے تھپیڑوں کو برداشت کر سکے. اب بہت زیادہ دینداری ہو گئی ہے. مولانا صاحب میں بچہ ماشاءاللہ اس کی دعا معلوم ہے، اس کی دعا معلوم، وہ 14-15 دعا ہے. وہ 14-15 دعا تھپیڑا نہیں روک پائے گی. ہو جانا ہے کہ مسجد میں جانے کی دعا یاد ہے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کا یاد ہے، نکلنے کی یاد ہے، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو حالات آنے والے ہیں وہ حالات کے تھپیڑوں کو نہیں روکنے والی ہیں. آپ نیچے سے کنکریٹ بنائیں. اگر بچہ نیچے سے کنکریٹ ہوتا ہے پھر اس قسم کے حالات آتے ہیں تو جھیل سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے. وہ صرف آپ جو 2-4-10 دعائیں سمجھ گئے بچہ ہمارا بڑا دیندار ہو گیا ہے، نہیں، اندر سے دیندار بنائیں اور اس کی سر کی ترکیب یہاں سے شروع کریں تو انشاءاللہ حالات سدھریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، جیسے ابھی آپ کہیں اپنے چھوٹے بچے سے بیٹا پانی لے آؤ، یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ بولیں کہ اپنے ابو کے لیے پانی لے آؤ، دیکھو کیسا اس کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے آپ بولیں پانی لے بیٹا، لے گئے پانی، لیکن آپ بولیں بیٹا ابو کے لیے پانی لے آؤ. یہ وہ ترکیبیں ہیں کہ نفسیاتی طور پر بچہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ رسول یہ بقرعید کے موقع پہ قربانی کرتے نہیں، کیا چکر ہے قربانی کا؟ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے بھائی. اب لوگوں میں ایک دوسرا جوش اور ولولہ ہوا، ارے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابا، ان کی سنت ہے. تو بندہ کیا ہے آگے بڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی تربیت بھی ہوتی تھی کہ بچوں کے درمیان میں اس قسم کی، کبھی بچوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیار سے نام لے کر پکارتے تھے، حالانکہ اس کا نام نہیں ہوتا تھا. حضرت حسین بہت دبلے تھے بچپن میں، چھوٹے تھے، بہت دبلے تھے، دبلے پتلے تھے. تو کبھی بولتے تھے ماڑو ادھر آؤ. ماڑو اور ہندی ہے، ماڑو کے معنی ہوتا ہے دبلا پتلا انسان. کبھی اب جیسے ہمارے بچے ہیں، اب بچہ ایک موٹا ہو گیا، کبھی آپ بولتے ہیں اے موٹے ادھر آ، تو دوسرا بولے گا تو تکلیف ہوگا، لیکن آپ بولیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگا، اس کو اچھا لگتا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ سب اپنی بھی محبت اور ان کی بھی محبت، تاکہ بچے جو ہے گھر میں ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں. یہ ایک مرتبہ نبی کے ساتھ حضرت حسین کو اٹھایا، چوم لیا. تو ایک بہت بڑا سردار کا قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تھا اقرا بن حابس. تو اس نے دیکھا ارے سید الانبیاء ہو کے بچوں کو چومے. وہ جیسے آج سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے. یہ تو ہمارے دماغ میں اللہ کے رسول انسان سے ہٹ کر کے ہی کوئی چیز ہے. صحابہ کے زندگی میں حضور انسان ہی تھے اور انسان میں سب سے افضل تھے. اب انہوں نے جب حضور نے ان کے اپنے نواسے کو چومانا تو وہ بولو میرے تو 10 لڑکے میں آج تک کبھی قریب نہ آنے دیا، تمہیں نبی ہو کر کے چومتے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کا کیا جواب دوں، تمہارے پاس جب دل ہی نہیں ہے تو تم بچے کو کیسے اٹھا کے چومو گے. پھر آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ من لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا. آپ رحم نہیں کریں گے، آپ پر بھی اوپر والا رحم نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا حضرت حسن حسین کو اٹھاتے تھے گود میں اور اس کو چومتے تھے. تو اس سے بچوں کی رغبت ہوتی تھی. تو وہ صاحب نے کبھی، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے بیان کرتے کیا مجال ہے میرے سامنے بچے آ جائیں، یہ کوئی بہت اچھی چیز تھوڑے، شیر کی علامت ہے، انسان کی علامت تھوڑے. شیر کے سامنے بچے نہیں جاتے ہے. بہت تو کہتے ہیں نا میں تو آنکھ دکھا دیا نا تو مجال نہیں ہے کہ سامنے آ جائیں. یہ انسانی صفت نہیں ہے.
टाइगर की सिफत है, इंसान बन के रहो, टाइगर जंगल में रहता है। यहाँ आपको दुनिया में रहना है और घर में रहना है। ना ऐसी आंख दिखलाओ कि बीवी डर जाए और ना ऐसी आंख दिखलाओ कि बच्चे डर जाएं कि आप और सिफत बयान करें नहीं साहब हम तो बहुत हम तो कभी आज तक अब्बा के सामने जा ही नहीं सके। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ये नवासे हुजूर से मिलते थे, घुलते थे, चढ़ते थे, सीने पे चढ़ जाते थे, चढ़ करके खेलते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते थे। अच्छा, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे, इन्हीं नवासों के साथ अपने। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो बच्चे होते ना कभी ऐसे आएंगे सामने से ऐसे पकड़ के चढ़ने लगेंगे। अब उन्हें क्या मालूम कि भाई इधर से चढ़ना चाहिए कि पीछे से चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए। अब वो चढ़ रहे हैं, अगर तुम हटते जाओगे तो बच्चा नहीं चढ़ पाएगा। अब वो जब चढ़ने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हे दुबले पत्ते छोटी आंख वाले, चढ़ जा भाई, चढ़ जा। तो वो बच्चा जब आप झुक गए तो इधर से चढ़कर अल्लाह के रसूल के कंधे पर बैठ गए, हज़रत हसन हुसैन। तो बाद साहबा इसको जब देखते थे तो उनको ये होता था, यार अल्लाह के रसूल इनके ऊपर बैठे हैं, तो चाहते थे उतर जाए जल्दी से। अल्लाह के रसूल कहते थे बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। ये फिर आप उनकी फजीलत उस बचपन में बयान करते थे, तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह की निगाह में कितने इनका एहतराम है। इसलिए हज़रत हसन और हुसैन से हुजूर ने एक दो नहीं बेशुमार हदीसें बयान फरमाई कि इनसे जो मोहब्बत नहीं रखता वो मुझसे भी मोहब्बत नहीं रखता। फिर आपने फरमाया इनसे जो मोहब्बत नहीं रखता अल्लाह भी उससे मोहब्बत नहीं रखता। लिहाजा इन दोनों की मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ एक बड़ी फितरी मोहब्बत थी। लिहाजा हमको भी दिलो जान से इनके साथ जो है वो इनको चाहना चाहिए। एक मरतबा बाद औरतें होती ना बच्चों को सलाती, ए बबू आ रहा है, ए बिल्ली आई, कुत्ता है। जब कुत्ता बिल्ली से डरवा रहे हो तो बाद में बड़ा हो करके वो कैसे एक अच्छा मुसलमान बनेगा है? बच्चा चाह नहीं कि आप बच्चा निडर बने, कब? जब 18 साल। वहाँ बिल्ली कुत्ता से डरा डरा करके तो तुम डेवलप किए हो बच्चे को। कुत्ता आया, बिल्ली आई, अरे कुत्ता बिल्ली की क्या हैसियत है? एक स्याफाम औरत थी, वो बच्चे को लोहरी दे रही थी। तो एक परिंदा है, एक जानवर है, ज़ुआल उसको अरबी में कहते हैं, बड़ा ख़तरनाक किस्म का। तो वो उस बच्चे को ज़ुआल अल्लाह के रसूल गुजरे, उन्होंने कहा क्या कर रही भाई, ये बच्चे को तो डरा रही है, ज़ुआल तो बहुत ख़तरनाक किस्म का दरिंदा है, उसका नाम लेकर के इसको लोहरी दे रही है। तो आप जब उसका नाम लेकर लोहरी दोगे तो यकीनी बात है कि बच्चा डरपोक होगा। अभी छोटे बच्चे हमारे घर में हैं, चूहिया निकल आए तो आप समझ जाओ हंगामा है? और इनसे हम तवक्को रखें जिहाद करेंगे, ये चुहिया से जो डर रहे हैं वो जिहाद क्या करेंगे? लफ्ज़ जिहाद ही से डरने लगे, जिहाद करना तो बात की बात है। जुल्म के खिलाफ जिहाद करने का तसव्वुर मुसलमानों में ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? चुहिया बकरी मिल्ली मुर्गी से डरा रहे हो तो ये आगे जा करके जुल्म के खिलाफ क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। कीड़ा, छोटा सा कीड़ा निकल आए, अब हमारे घर में उब्बो, अबे अपने क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मतलब शेर ही आ गया घर में। हालांकि ये सब क्या है, वो कॉलेज में भी यही होता है, क्लास में अगर छोटी सी चीज़ निकल आवे तो एक हंगामा हो जाएगा। तो इसी तरह से डेवलप करते हैं, इसीलिए जानबूझ कर डेवलप किया जाता है ताकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकें। तो वो बच्चा जब बहुत आपके सामने जुल्म होता रहता, आप किसी को कुछ बोलते कुछ नहीं बोलते। चुहिया से डरने वाला जुल्म के खिलाफ क्या बोलेगा? कभी ज़िंदगी में कोई बात नहीं कर सकता है। तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि नहीं, ये ज़ुआल जो है इससे नहीं डराओ। अच्छा, आखिरी बात दो एक बात कहकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी, जैसे बैठे हुए बच्चे आ गए, अब अभी जो हम लोगों का माहौल है, मतलब मिसाल के तौर पर मेहमान आए हैं, अब मेहमान के सामने हमने रख दिया प्लेट, अब बच्चे आए हैं, अब वो बच्चे देख रहे हैं इसे, अब बच्चे देख रहे हैं तो अब्बा अम्मा बच्चे को आंख से इशारा करें, चले वो बताना ये चाह रहे हैं हमारे बच्चे बहुत गनी हैं, तुम्हें खाओ। हालांकि उसके बच्चे भी यही करते हैं, आया तो उसको एक दो उठा के पड़ा तो जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे आंख कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? अल्लाह के रसूल क्या करते थे? अब देखें, बच्चा बच्चा ही रहेगा, बच्चा बूढ़ा तो नहीं बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फल आया, लोग लेकर आते थे अपनी फसल का फल, अब बच्चे आ जाते तो सबसे पहले आप उनको निकाल के देते, लो बच्चे खाओ, आप दे देंगे, वो खाएगा चला जाएगा। अच्छा, पूरा मुआशरा चाह रहा है कि जब मेहमान आवे तो बच्चे एकदम बेनियाजी दिखलावें, और कहीं कोई कामयाब नहीं। मौलाना सिराज से लेकर के सारे लोग, मैं भी अपने घर में बोलता हूँ, नहीं तो दे दो यार, खत्म करो कहानी, ये आंख दिखाने का क्या फायदा है?
اچھا وہاں دکھانا دیکھا تم کو سمجھ جاتی ہے کہ تمہارے بچے بہت غنی ہیں دل کے، وہ بھی جانتی ہے کہ بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے بچے کے ساتھ، اس کو پکڑاؤ کھلا دو، چلا جائے گا، ٹہلے گا. وہ جب جیسے آپ پکڑائیں گے وہ کیا کرے گا، وہ بھاگ جائے گا، جب اس کا ختم ہو جائے گا پھر آئے گا وہ. آپ اس پہ ناراض نہیں ہو، اس کو آپ سمجھے ہی نہیں کہ یہ سوسائٹی کی کوئی غلط چیز ہے. یہ بچے ہیں، دوبارہ پھر دوبارہ اس کو جو رکھا ہے پکڑا دیجئے. اس میں آپ کو نہ شرم کرنے کی ضرورت. ایسا جب آپ ایک مرتبہ ڈیولپ کر لیں گے تو نہ آپ کو شرم محسوس ہوگی، نہ جس کے یہاں جا رہے ہیں اس کے یہاں شرم محسوس ہوگی، کیونکہ غلط چیز ڈیولپ ہوئی ہے. لہذا تم بھی آنکھ دکھلا رہے ہو اور وہ اپنے طور پر سمجھ بھی رہا ہے کہ بچے بہت نیتتے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں نتیجہ نکلا. سنت کی الگ مخالفت، تمہارے بارے میں الگ غلط رائے، اور بچے کو تکلیف الگ، ساری مصیبت اکٹھا ہو گئی. ارے بھائی ایک کھجور پکڑا دیتے، چاکلیٹ جو بھی رکھی تھی پکڑا دیتے. اور کہیں جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہے کہ کہیں جائیں تو کچھ لے کر جائیں بچوں کے لیے. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آ گئے. حضرت حسن حسین چھوٹے تھے. اب وہ گھر میں مہمان آیا تو ان کے یہاں تہذیب تھی عربوں میں کہ کوئی کچھ لے کر جائے گا، اب یہ ان کو لپٹ گئے. اچھا وہ جب جبریل آئے تو داہیہ قلبی صحابی ان کی شکل میں آئے. اب ان سے وہ مانگ رہے ہیں میٹھا لاؤ میٹھا لاؤ، جیسے بچے چاکلیٹ. اللہ کے رسول کرے رہے چھوڑو یار، یہ وہ چاکلیٹ والے نہیں ہیں، ان کو تم پیچھے پڑ گئے چاکلیٹ کے، یہ چاکلیٹ والا آدمی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے داہیہ. اچھا داہیہ قلبی کی عادت تھی، جب حضور کے گھر آتے تھے تو معلوم رہتا تھا حسن حسین ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے جو اس وقت کا رہا ہوگا، تو وہ لے کر وہ داہیہ قلبی کے شکل میں جبریل علیہ السلام آ گئے. وہ سمجھے کہ داہیہ قلبی ہیں، اب ان کو پکڑ لیے. اب اللہ کے رسول ارے چھوڑو یار ان کو، یہ چاکلیٹ والے لوگ نہیں ہیں. تو لہذا کہیں جائیں تو یہ سمجھ کر سنت کے طور پر کہ بچوں کو خوشی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کسی کے گھر جائیں لے کر کے، آپ چلے گئے، وہ آپ کو بچے گھر میں یاد کرتے رہتے، انکل آئے تھے نا چاکلیٹ لے کر آئے تھے انکل، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں رہتے ہیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں. تو جب بھی جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں تو بچوں کو خوشی ہوتی ہے. بچوں کی خوشی جو ہے وہ سنت سمجھ کر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول بچوں کو خوش کرنے کی ساری ترکیبیں فرمایا کرتے تھے. تو کھجور آتی تھی تو فوراً جو ہے وہ پکڑا دیتے تھے. اچھا بچوں کے سامنے کبھی کبھی جو ہے وہ ہنسی مذاق، ایسا جو جھوٹ ہو اس سے بھی منع کیا گیا. کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، سب سے زیادہ گھر میں بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. جا رہے ہیں نکل رہے ہیں، بچہ بولا ابا ہم بھی چلیں گے، نہیں بیٹا ابھی 5 منٹ بعد تم کو لے چلتے ہیں. ابا دن بھر نہیں آئے اور ڈیلی یہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کریں، ایک مرتبہ اس کو عادت ڈلا دیں. دیکھو بیٹا میرے آفس کا یہ ٹائم ہے، تم روزانہ ایسے کرتے ہو، میں تم کو آفس نہیں لے جا سکتا. 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد بچہ سیٹ ہو جائے گا. تم جو روز اس کو جھوٹ بولتے ہو، ابھی 5 منٹ میں آ رہے ہیں، ابھی 10 منٹ میں اچھا چاکلیٹ لے کر کے آ رہے ہیں، وہ کرنے کی وجہ سے اس کی عادت ڈیلی غلط کام کی بن رہی ہے. ایک مرتبہ اس کو کلیئر کٹ بات کر دیں. مثال کے طور پر میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں بچے ہمارے بھی سے آپ کے جیسے ہیں، میں نے ان کو شروع سے اب جب میں نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں بازار، ابا بازار چلیں گے، بیٹا نہیں لے جا سکتے اس وقت، ٹھیک ہے اچھا میرے لیے چاکلیٹ لانا. اب آپ کیا ہے، ہم اب وعدہ کریں گے نہیں لائیں گے، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. اب ان کو یہ معلوم ہو گیا. اب میں نے جیسے کل کی بات ہے، میں نے پرسوں ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ کندا لے کر آئیے گا، ہم لائیں گے انشاءاللہ کل. ہم انہیں یاد کر کے کندا لیا کہ بچے سے کہا تھا. وہ گھر میں بتا رہی تھی کہ آج ابا آئیں گے تو کندا لائیں گے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ وہ بول کر گئے ہیں تو لائیں گے. نہیں لانا ہے بول دیں بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول بول کر کے اس کی تربیت نہیں کریں. سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ابو عامر کہتے ہیں کہ میری والدہ ایک بچے کو بلا رہی تھی، ادھر آؤ بھائی تم کو کچھ دیتے ہیں. ہوتے نا بچوں کو، بچے بھاگے باہر، اب بچوں کو پکڑنا ہے، امی تو گلی میں بھاگ نہیں سکتی، تو امی دروازے پہ کھڑے آ جا بیٹا تجھے دیتے ہیں، جلدی آ جا جلدی آ جا. اب وہ جلدی آ جا کر کے بچے سمجھتے ہیں کہ امی کچھ دیں گی، امی پکڑ نہیں کرتی ہیں، امی کو دینا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ انسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ صاحبہ نے ان بچوں کو بلانا چاہا، بچہ بھاگ رہا تھا تو بچے کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آ جا تجھے دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو صحیح بتاؤ تم کو دینا ہے یا چپکے اس کو ٹھگا رہے ہو تمہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس کو کچھ دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تم نہیں دیتی تو یہ تمہارے اکاؤنٹ میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. اصل وجہ اس کے جھوٹ کی نہیں، اصل وجہ ہے کہ یہی بچہ سیکھے گا، لہذا ایسا نہیں کریں. تو بچوں کا جہاں تک ہنسی مذاق کا تعلق، ہنسی مذاق کریں، لیکن جھوٹ کا ہنسی مذاق بچوں کے ساتھ نہیں کریں. جو بات ہے 2-1 مرتبہ میں اس کو کلیئر کر دیں تاکہ ان کا ڈیولپمنٹ ہو وہ صحیح ہو. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو سوال جواب. اس کے بعد اس کے بعد ضروری بات یہ ہے کہ میں منڈے کو میرا آپریشن ہے ایک ہارنیا کا, آپ لوگ دعا بھی کریں. تو منڈے کے بعد شاید منڈے 3-4 دن میں پروگرام نہیں کر پاؤں گا. کل پروگرام انشاء کریں گے. پھر مجھے گوا جانا ہے, وہ پروگرام کر کے آ کے میں آپریشن کراؤں گا. آپ لوگوں سے آپریشن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے خاص دعا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.